پاکستان پیس ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی اب یونیورسٹی کا لائٹ اینڈ سائنس فلاسفی اسپرچولیٹی پروگرام سردار ارشاد شاہین کے ساتھ. It is a book which explains how the scientist views the whole world. جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے، خواہ ستاروں کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، زمین ہے، سیلاب ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کائنات میں، سائنس اس کو کی توضیح کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہا ہے کہ صوفیز اس کی توضیح کیا کر رہے ہیں. Therefore کیا ان دونوں میں اختلاف ہے یا ان دونوں میں ہم آہنگی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں ہم آہنگی ہے، ان دونوں میں تضاد نہیں ہے. اور جب یہ ایسی پرچار جب ہو کہ اس کے اندر تضاد نہیں ہے صوفی خیال میں، فلسفی میں اور سائنس میں، تو دیٹ مینس دا بک از پروموٹنگ ہارمنی. It is promoting harmony within the mankind, within you, and when it promotes harmony within you, it also promotes harmony without you, outside you. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی کاوش ہے یہ ہیومن کائنڈ میں ہارمنی کو پروموٹ کرنے کی، یہ اس کتاب کی چیف ویلیو ہے، فار وچ آئی ریئلی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ. دیکھیے اس کتاب میں جو ہے تو جو آپ نے مختلف چیپٹرز کا حوالہ دیا، یہ درست ہے کہ آپ نے پہلے یہ بتایا کہ سائنس کیسے کہہ رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو سائنس دیکھ رہی ہے، تو کیا اس کو چلانے والا، اس کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی کریٹر بھی ہے یا یہ کوئی آٹومیٹک مشین کی طرح چل رہی ہے؟ یہ بھی آپ نے اس پہ ڈسکس کیا. Another important point which this book contains is کہ یہ انسان جو ہے، انسان کہاں کھڑا ہے، مین اینڈ دی یونیورس، انسان کیا چیز ہے، اس پہ اس کا مقام کیا ہے. اور پھر اس کتاب میں ڈسکشن کی گئی ہے آن دا صوفی تھاٹ اینڈ اباؤٹ لو اینڈ نالج. دس از اے نیو ڈائمینشن آل ٹوگیدر کہ لو جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور جو صوفی کا تصور کائنات ہے عشق اور محبت کا، یہ جو علم اور عشق اور عقل، یہ جو ڈرائیونگ فورسز ہے کائنات کی، یہ وہ فورسز ہیں جو کائنات کو ڈرائیو کر رہی ہیں. تو سائنس جو ہے وہ علم ہے اور عقل ہے، اور صوفیزم جو ہے وہ عشق ہے. اور یہ ڈسکشن ہمیشہ چلتی رہے گی کہ واٹ از دا پریڈومیننٹ فورس ڈرائیونگ دا یونیورس، ویدر اٹ از علم، ویدر اٹ از عقل، whether it is عشق. اقبال نے کہا تھا کہ عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، اور علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. اینڈ ہی emphasizes عشق، جو صوفیاء کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو اس کتاب سے جو میں نے سیکھا، جو میں نے دیکھا، وہ یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ پروگریس کرتی ہے. اٹ از لائک کلائمبنگ اے ماؤنٹین. اور ایسا لگ رہا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کہ اگر ایک سائنٹسٹ ماؤنٹین کلائمب کر رہا ہے ٹو ریچ ٹو دا پینیکل آف آل انڈرسٹینڈنگ، تو وہ کسی جگہ پڑاؤ کرتا ہے، کسی جگہ پر ایک ریسٹنگ پلیس ہے. اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ صوفی وہاں پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے. اور پھر وہ جب سائنٹسٹ جو ہے وہاں سے آگے چلتا ہے، جب سائنٹسٹ وہاں سے آگے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے ٹورڈز این ان نون ڈیسٹینیشن ویری ہائی اپ ان دا ماؤنٹینز، اور کسی دوسری جگہ پڑاؤ کے لیے منتخب کرتا ہے، تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ صوفی وہاں بھی بیٹھا ہے. I mean, this is the kind of thing which we must understand, and this is the thing which I absorbed from this book. I may be wrong in my drawing the conclusion, but I think جو آپ نے جو چیزیں سامنے لائے ہو وہ یہ ہے کہ there is no conflict. In fact صوفی وہاں بہت پہلے پہنچ چکا ہے، جہاں پہ سائنس آبزرویشن کے ذریعے اور ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے پہنچ رہی ہے. اور ابھی سر نے بات کی، اور یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ سائنس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آئی نو دا الٹیمیٹ ٹروتھ. سائنس سیز آئی ایم اونلی کنسرنڈ ود آبزرویشن، ود آبزرویبل فیکٹس اینڈ ود ایکسپیریمنٹیشن. اینڈ سائنس ایڈمٹس کہ if there are certain things
which are beyond my observation, then I have no truck with that. I don't know. Therefore, I can't make any prediction and I can't make any theories. However, science کے اندر ابھی جو آپ نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عباد علماء، کہ جو نالجبل لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ماڈسٹی ہوتی ہے. تو سائنس کے اندر یہ ماڈسٹی ہے کہ اگر نیا ڈیٹا آ جائے اور نئے ڈیٹا کی روشنی میں پھر وہ اپنے پرانی تھیوری کو چینج بھی کر لیتا ہے، امینڈ بھی کر لیتا ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دا اسٹرکچر آف دا سائنس کولیپسز. اٹ مینز دیٹ دا بیس آف دا سائنس از براڈنڈ. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سائنس جو ہے وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتی، وہ آگے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سائنس بھی تلاش کر رہی ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے شاید یہ ایک ہی قوت اس کو ڈرائیو کر رہی ہے. ابھی وہ اس مقام پر نہیں پہنچی کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ واقعی ایک ہی قوت ڈرائیو کر رہی ہے. دا صوفی بلیوز کہ ایک ہی قوت ڈرائیو کر رہی ہے، اس کے پاس سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. لیکن سائنٹسٹ جو ہے اس نے یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں سال گزر گئے تو پھر البیرونی اور گیلیلیو نے پہلی بار یہ ثابت کر دیا کہ زمین کے اوپر جو فزیکل لاز ہیں دوز لاز آر اپلیکیبل اینی ویئر ان دا کاسموس. تو دیٹ مینس دے ٹوک اے جوائنٹ اسٹیپ فارورڈ ٹوورڈز اے یونیفیکیشن، جو آپ نے کتاب میں ذکر کیا ہے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیوٹن آتا ہے اور نیوٹن جب دیکھتا ہے کہ سیب درخت سے گرتا ہے زمین کی طرف آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہی ڈیولپس اے تھیوری اینڈ ہی سیز کہ دیر ایک طاقت اس کو کشش ثقل ہے جو زمین کی طرف کھینچتی ہے. اور پھر وہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ یہ سیارے اور ستارے جو گھوم رہے ہیں یہ بھی کشش ثقل ہے. دیٹ مینس دیر از ون فورس جو ان کو یکجا کر رہی ہے. اور پھر میکسویل آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مقناطیسیت اور برقی قوت ایک ہے. اور پھر پروفیسر سلام اور اس کے ساتھ ساتھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ویک فورس ایک ہے. تو اب سائنس بھی یہ کہنے لگی ہے کہ بنیادی قوتیں تین ہیں جن کی وجہ سے کائنات دم چل رہی ہے. اور ان کی کوشش ہے، آئنسٹائن کا خواب یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ نیوٹن کا جو کشش ثقل ہے وہ ان تمام قوتوں کو سب کو یکجا کرے گا اور ایک یونائٹڈ فورس ہوگی. وہ خواب ابھی سائنس نے تکمیل تک تو نہیں پہنچایا، اگرچہ اسٹرگل جاری ہے سائنس کی، لیکن صوفی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ دس از واٹ اٹ از. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس کتاب کا جو یہ سینٹرل تھیم ہے کہ دیر از نو کانفلکٹ بٹوین صوفیزم، بٹوین ریلیجن اینڈ فلاسفی آن دا ون ہینڈ اینڈ سائنس آن دی ادر ہینڈ. دس از اے ویری یہ کوئی کتاب اس موضوع پر پہلی تو نہیں ہے، اس پر اور بھی سر کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کتاب میں یہ ہے کہ آپ نے اس میں ریفرنسز دیے ہیں جس چیز کو اگر آپ نے صوفیزم کا حوالہ دیا ہے اور آپ نے محی الدین عربی کا حوالہ دیا ہے اور اگر آپ نے اس پہ حوالہ دیا ہے کہ انسان کی حیثیت کائنات میں کیا ہے، تو آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ نے تو امام حسین علیہ السلام کا وہ خط بھی نکالا جو اس نے اپنے بیٹے زین العابدین کو لکھا. I mean this was a new dimension for me کہ امام حسین talks about the centrality of man in the universe. اور وہی بات جو آپ نے مولا روم کی کہی کہ مولا روم نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ جو عالم اصغر جو ہے بس تو ہی عالم اصغر اینڈ بصورت تو عالم اصغر اینڈ بحقیقت تو ہی عالم اکبر. تو یہ جو آپ نے ان چیزوں کو ناٹ دیٹ دیز آر فرام یور اون سائڈ بٹ یو ہیو ڈگ آؤٹ انٹو، آپ نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، ان تمام مواد کو آپ نے اکٹھا کیا ہے اور پھر یہ نقشہ سامنے پیش کیا ہے. میری تجویز یہ ہے کہ یہ اس کی جو لینگویج ہے یہ ایک کامن ریڈر کے لیے شاید ذرا مشکل ہو. اٹ نیڈس ٹو بی رینڈرڈ ان ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج. اگرچہ یہ موضوع ایسا ہے کہ کسی حد تک اس میں یہ ڈیفیکلٹی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اردو میں ہونی چاہیے. اس کی ریڈرشپ پاکستان میں اردو میں زیادہ ہوگی. اور یہ جو آپ کا کور ڈیزائن ہے وین یو آر ٹاک جس میں آپ نے یونیورس کو دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ صوفیز کی بات کرتے ہیں تو کور ڈیزائن پر شاید صوفی کانسیپٹ بھی آپ اس کو ایلیبوریٹ کر دیں تاکہ
یہ جو ترکی کے درویش ہیں ان کی کوئی تصویر ساتھ لگا دے، ورلنگ درویش، پھر وہ کتاب کے کور ہی سے سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے کہ واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. سو تھینک یو ویری مچ، کنگریچولیشن ونس اگین.